نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين آمنوا قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما امرهم وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ۔ اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، جس جہنم کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، اور اس جہنم پر ایسے ملائکہ اور فرشتے مقرر ہیں جو سخت سزا دینے پر مأمور ہیں، اور وہ اللہ پاک کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے، اور وہ اعمال کرتے ہیں، یعنی اس طرح سے سزا دیتے ہیں جس طرح سے انہیں حکم دیا جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ جو اللہ کا حکم ہے کہ اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، کیا مطلب ہے اس کا؟ اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اس کا مفہوم حضرت عبداللہ ابن عباس جو رئیس المفسرین، قرآن کریم کی بہت بہترین اور سب سے زیادہ بہتر تفسیر جاننے والے ہیں، وہ کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ اپنی اولاد کو جہنم سے بچانے کا مطلب یہ ہے کہ اپنی اولاد کو ادب سکھاؤ، بس اپنی اولاد کو ادب سکھاؤ، اپنی اولاد کو ادب سکھاؤ۔ اور پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتی ہیں، حق الولد علی والدہ، اولاد کا باپ پر یہ حق ہے، باپ کے ذمے ہے یہ بات، ان یحسن اسمہ، کہ اولاد کا نام اچھا رکھے، اور اسی طرح سے اس اولاد کی، اپنے بچے کی تربیت میں حلال کھلائے، یہ اولاد کا حق ہے، اور اپنی اولاد کی نیک تربیت کرے، ادب سکھائے، ادب سکھائے، ادب سکھائے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اس روایت کے راوی ہیں، بڑا پیارا جملہ ہے، ارشاد فرمایا، ان اللہ عز وجل ادبنی فاحسن ادبی، اور ایک روایت میں ہے ادبنی ربی فاحسن تأدیبی، مجھے تو میرے اللہ نے خود ادب سکھایا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے؟ مجھے تو میرے اللہ نے خود ادب سکھایا ہے۔ ادب کس چیز کا نام ہے؟ ادب یہ ہے کہ آدمی کے اندر خوبیاں ہی خوبیاں ہوں، یہ ہے ادب۔ آدمی خیروں کا مجموعہ ہو، اور وہ آدمی ادب والا کہلائے گا جس میں ساری کی ساری خیریں جمع ہو جائیں۔ اب اسی سے ایک دلچسپ لفظ نکلتا ہے، مأدبہ۔ عربی میں مأدبہ دسترخوان کو کہتے ہیں، لیکن مأدبہ ہر دسترخوان کو نہیں کہتے، بلکہ اس دسترخوان کو مأدبہ کہتے ہیں جس پر ہر قسم کا کھانا رکھا ہوا ہو، مختلف اقسام کے کھانوں سے سجا ہوا دسترخوان ہو، اس کو مأدبہ کہتے ہیں۔ اور ایک حدیث میں یہ بھی آیا ہے کہ قرآن کریم مأدبہ یہ اللہ کا دسترخوان ہے، اور اس میں سے جو آدمی جتنا لے سکتا ہے وہ لے لے۔
جیسے دسترخوان سے آدمی اپنا پیٹ بھرتا ہے، قرآن کریم سے انسان کی روح سیر ہوتی ہے، روحانیت کو تقویت ملتی ہے۔ اس لیے ادب بہت بلند عمل ہے، اور جو آدمی جس کی زندگی میں ادب ہوتا ہے اس میں خوبیاں ہی خوبیاں ہیں، اور جس میں ادب نہیں ہے اس میں خامیاں ہی خامیاں ہیں۔ ادب اپنے رب کے ساتھ بھی، ادب اپنے باپ اور ماں کے ساتھ بھی، ادب بڑوں کے ساتھ بھی، ادب برابر والوں کے ساتھ بھی، ادب چھوٹوں کے ساتھ بھی۔ ادب کا خیال رکھے، ادب کا خیال رکھے۔ اب اپنے رب کے ساتھ ادب کی دو مثالیں عرض کرتا ہوں۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے دعا فرمائی، کیا دعا کی؟ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ۔ حضرت ایوب علیہ السلام کہہ رہے ہیں، اے میرے رب مجھے تکلیف پہنچی ہے۔ غور کریں، اے میرے رب مجھے تکلیف پہنچی ہے، وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، اور آپ سب سے زیادہ رحم کرنے والے ہیں۔ مفسرین نے لکھا کہ حضرت ایوب علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ اے میرے رب میرے اوپر رحم فرما، گویا کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے ادب کے خلاف اس بات کو سمجھا، اور کیا کہا؟ اے اللہ تو بہترین رحم کرنے والا ہے۔ جیسے آپ کسی سے کہتے ہیں ماشاءاللہ آپ تو بہت اچھے یہ کام کرنے والے ہیں، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ یہ کام کر دیجئے۔ آپ نے حکم نہیں دیا، سامنے والے کو حکم نہیں دیا۔ ادب کا تقاضا یہ ہے کہ بیٹے کو اپنی والدہ سے پانی طلب کرنا ہے تو بیٹا اپنی ماں سے یہ نہ کہے کہ امی جان پانی پلائیے، یہ ادب کے خلاف ہے۔ بیٹے کو اپنے والد سے کوئی شے طلب کرنی ہے تو بیٹا اپنے والد سے یوں نہ کہے کہ مجھے یہ چیز دے دیں، حکم نہ کرے، حکم نہ کرے، اپنی ضرورت کا اظہار کر دے۔ ماں کے سامنے مجھے پیاس لگی ہوئی ہے، مثال کے طور پر، اگر اٹھنے سے قاصر ہے، نہیں اٹھ سکتا، مجھے پیاس لگی ہوئی ہے۔ علماء نے تو یہاں تک لکھا، یہ نقطہ بھی نوٹ کرنے کا ہے کہ اپنی اولاد سے بھی یہ لفظ مت کہو، آپ کو پانی کی ضرورت ہے، بیٹا پانی پلا دو۔ کیوں؟ فرمایا اب اگر آپ کے اس حکم کے بعد بیٹے نے بات نہیں مانی تو وہ نافرمان شمار کیا جائے گا، اور اگر آپ نے یہ کہا بیٹا مجھے پیاس لگی ہے اور اس پر اس نے پانی آپ کو نہیں دیا تو گنہگار نہیں ہوگا۔ کتنی باریک بات ہے۔ آداب زندگی سیکھو بھائی، ادب سیکھو، بڑوں سے بات کرنے کا ڈھنگ اور سلیقہ سیکھو، اساتذہ کرام سے بات کرنے کا، بزرگوں سے بات کرنے کا ڈھنگ سیکھو، سلیقہ سیکھو۔ آپ کہہ کر بات کرو، آپ کہہ کر بات کرو، بھائی سے آپ کہہ کر بات کرو، چھوٹے سے بھی آپ کہہ کر بات کرو، یہ ادب کا تقاضا ہے۔ اور ایک اور واقعہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے، یہ بڑا پیارا ادب ہمیں سمجھ میں آیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کلام سے۔ کیا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک تعالیٰ کے سامنے جو بات کہنی ہے قیامت کے دن، اذ قال اللہ یا عیسی ابن مریم، اللہ پاک عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھیں گے اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ، کیا اے عیسیٰ آپ نے لوگوں سے کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں مریم کو معبود بناؤ اللہ کو چھوڑ کر؟ آپ نے کہا تھا؟ اب اس کا یہ جواب یہ ہے، نہیں میں نے نہیں کہا تھا،
لیکن عیسیٰ علیہ السلام ادب کا لحاظ رکھتے ہوئے کیا کہیں گے؟ ان کنت قلتہ فقد علمت، اے اللہ اگر میں نے کہا تو آپ تو جانتے ہی ہیں نا، اگر میں نے کہا تو آپ تو جانتے ہی ہیں، آپ تو جانتے ہی ہیں۔ اس لیے ادب کی رعایت کرتے ہوئے چھوٹے کو بڑے کے سامنے بات کرنے میں اگر میں بات سمجھا رہا ہوں اور بڑے کو بات نہیں سمجھ میں آئی تو آدمی یہ نہ کہے کہ آپ میری بات سمجھے نہیں، میں سمجھا نہیں پایا۔ دونوں میں فرق ہے۔ میں بات سمجھا نہیں سکا، میں دوبارہ عرض کرتا ہوں، میں بات سمجھا نہیں سکا، میں پھر سے عرض کرتا ہوں۔ آج بیٹا باپ سے آپ کو میری بات نہیں سمجھ میں آتی، ماں سے آپ کو میری بات سمجھ میں ہی نہیں آتی، بے ادب ہے، بے ادب ہے، یہ بے ادبی ہے، اس طرح سے سوء ادب ہے، بڑوں کے ساتھ اس طرح سے بات کرنے میں سوء ادب ہے، بے ادبی۔ اب قرآن کریم کے اندر آپ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ میرے رب نے مجھے ادب سکھایا اور بہترین ادب سکھایا، بہترین ادب سکھایا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے کلام پر غور فرما رہے ہیں۔ دیکھو، غور کیجئے، کیا عجیب جملہ ہے۔ وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَىٰ قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ اتَّبِعُوا مَن لَّا يَسْأَلُكُمْ أَجْرًا وَهُم مُّهْتَدُونَ وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ۔ کہنا تو یہ چاہ رہا تھا، کہنا تو یہ چاہتا تھا کہ اے میری قوم، تمہیں کیا ہو گیا ہے، تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم اللہ کی عبادت کیوں نہیں کرتے؟ مگر اس نے ادب کی رعایت رکھتے ہوئے یوں کہا، وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، میں اللہ کی عبادت کیوں نہ کروں، میں یہ کام کیوں نہ کروں، جب کہ اللہ نے مجھے پیدا کیا، جب اللہ مجھے کھلا رہا پلا رہا، اللہ سب کچھ دے رہا، تو کیا میں اللہ کی عبادت نہ کروں؟ حالانکہ مقصود سامنے والوں کو کہنا ہے کہ تم اللہ کی عبادت کرو، مگر ادب یہ تھا، ادب کا تقاضا اور ادب کی رعایت رکھی کہ مجھے کیا ہوا، ما لی لا اعبد الذی فطرنی والیہ ترجعون، ااتخذ من دونہ الہہ، کیا اللہ کے سوا میں کسی اور کو معبود بناؤں؟ اگر اللہ کے سوا میں کسی اور کو معبود بناؤں، اگر اللہ پاک ضرر اور نقصان دینے کا ارادہ کرے تو اس نقصان کو کون دور کر سکتا ہے؟ یہ ہے ادب۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہمیں بھی اپنی گفتگو میں آداب کا خیال رکھنا چاہیے، بڑوں کے سامنے آداب کا خیال رکھنا چاہیے، بزرگوں کے سامنے آداب کا خیال رکھنا چاہیے، اور علماء کے سامنے، اساتذہ کے سامنے آداب کا خیال رکھنا چاہیے۔ اس طرح سے جری ہو کر آدمی گفتگو نہ کرے جیسے آدمی اپنے برابر والے سے گفتگو کرتا ہے، ایسے جری ہو کر آدمی گفتگو نہ کرے جس طرح سے انسان اپنے چھوٹے سے گفتگو کرتا ہے۔ ماں باپ سے بھی گفتگو کرنے کے آداب سکھائے، بڑوں سے بھی گفتگو کرنے کے آداب سکھائے، برابر والوں سے بھی گفتگو کرنے کے آداب سکھائے بھائی۔ اور عرض کیا کہ جس کے اندر ادب نہیں ہے اس کے اندر برائی ہی برائی ہے۔ یہ بھی خلاف ادب ہے، خلاف ادب ہے کہ خلاف ادب ہے کہ باپ بیٹھا ہوا ہے اور بچہ آ کے کوئی بات کہہ رہا ہے، استاذ بیٹھا ہوا ہے، شاگرد آ کے کھڑے ہو کر کوئی بات کہہ رہا ہے اور باپ کو یوں کان لگانا پڑ رہا ہے، یوں کان لگانا، اس کو جھک جانا چاہیے۔ بات کرنے والے کو، بیٹے کو باپ کے سامنے جھک کر بات کرنی، نیچے بیٹھ کے بات کر لے اور کان کے قریب ہو کر بات کر لے۔ لیکن آج ان آداب کو کون جانتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بات کرنے والے کی طرف اپنے کان کو ایسا متوجہ کر دیتے تھے جب تک اگلا اپنا منہ پیچھے نہ کرے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا کان پیچھے نہیں کرتے تھے۔ یہ ادب ہے، یہ ادب ہے۔
یہ ہے ادب، یہ ہے ادب۔ تو آئیے کیا ارشاد فرمایا، آپ شروع لی بات کو ہم لیں۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے کیا ارشاد فرمایا کہ یہ جو آیت ہے جس میں ارشاد فرمایا کہ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ اور اپنی اولاد کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ، تو مطلب کیا ہوا کہ اپنی اولاد کو ادب سکھاؤ، خود بھی ادب سیکھو، خود بھی با ادب بنو۔ با ادب با نصیب ہوتا ہے، بے ادب بے نصیب ہوتا ہے، اس کا کوئی نصیب اور حصہ نہیں ہوتا بھائی، اس کا کوئی نصیب اور حصہ نہیں ہوتا بھائی۔ اس لیے آداب 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 کا خیال رکھیں۔ اسلامی آداب جتنے خوبصورت اسلام میں دیے گئے آداب ہیں، اتنا دنیا کی کسی اور دین میں، شریعت میں اتنے آداب نہیں ہیں جتنا کہ اسلام میں آداب دیے گئے۔ آئیے آج سے ہم عزم کرتے ہیں انشاءاللہ روزمرہ کی گفتگو میں بڑوں کے ساتھ، اساتذہ کے ساتھ، علماء کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ بہت ادب کے ساتھ انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ اللہ پاک ہم سب کے لیے عمل کرنا آسان فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ امتی اجمعین۔ اللہم انا نسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک۔ اے اللہ ہماری اس مجلس کو قبول فرما۔ اے اللہ ہم سب کو با ادب بننے کی توفیق عطا فرما، بے ادبی سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ قرآن کریم کا ادب، اے اللہ کتابوں کا ادب، اے اللہ مسجد کا ادب، اے اللہ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اہل علم، علماء، ماں باپ کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرما، بڑوں کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرما، بے ادبی سے ہم سب کی تو حفاظت فرما۔